اچھا، یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ چلو ہم سے تو غلطیاں ہو جاتی ہیں، انبیاء تو معصوم ہیں، لیکن انبیاء پر بھی بہت سے خوف آئے، بہت سے غم انبیاء کو بھی اٹھانے پڑے، تکلیفیں انبیاء کو بھی اٹھانی پڑی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ پس پا لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات، پھر ان کا رب ان کی طرف متوجہ ہوا، بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کل گزشتہ کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ شیطان کی لغزش اور دھوکے کی وجہ سے آدم علیہ السلام اس پھل کو کھا بیٹھے، اس درخت کے پھل کو جس سے اللہ پاک جل شانہ نے منع فرمایا تھا۔ پھر لغزش ہوئی، اللہ پاک جل شانہ نے چونکہ نبی کا مقام بہت اونچا ہے تو عتاب فرمایا، اس پر سختی فرمائی، فرمایا کہ زمین پر اتر جاؤ، زمین پر چلے جاؤ، اور تمہارے بعض انسانوں کے دشمن بھی ہوں گے، وہاں پر یہ مسائل بھی ہوں گے، لیکن زمین کا ٹھکانہ ایک وقت مقرر تک کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا۔ آدم علیہ السلام جب روئے زمین پر آ گئے تو خاموش رہنے لگے، پریشان رہنے لگے کہ مجھ سے کیا خطا ہو گئی، کیونکہ اللہ پاک جل شانہ سے بہت محبت۔ یہی تو انسان کا خاصہ ہے کہ جب انسان سے غلطی ہوتی ہے وہ اپنی غلطی سے رجوع کرتا ہے، اور شیطان جو ہوتا ہے وہ اپنی غلطی سے رجوع نہیں کرتا، اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس لیے ابلیس نے اپنی غلطی نہیں مانی۔ تو انسان کی یہ صفت ہے، انسان کی فطرت ہے، اس کے خمیر میں یہ بات ہے کہ جب تک اس کے اندر انسانیت ہے نا، وہ رجوع کرتا رہتا ہے اپنے رب کی طرف، اپنی غلطی کو مانتا رہتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کوئی بندہ اپنی غلطی کو مان لے۔ تو آدم علیہ السلام نے چند کلمات اللہ پاک سے حاصل کیے، خاموش رہتے تھے۔ ایک تو اس وجہ سے بھی خاموش رہتے تھے، پریشانی تھی، غم تھا کہ اللہ پاک مجھ سے ناراض ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وجہ سے بھی خاموش رہتے تھے کہ کہیں مجھ سے پھر کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ اللہ پاک اور ناراض ہو جائیں، پتہ نہیں میں نے کیا کہنا کیا نہیں کہنا۔ پہلے انسان ہیں تو اب تو اتنا پتہ چل گیا، اللہ پاک نے ہر چیز بتلا دی، پہلے انسان آدم علیہ السلام، تو اس وجہ سے بھی خاموش رہنے لگے۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے چند کلمات جو ہیں ان کو سکھائے آدم علیہ السلام کو۔ تو یہ بھی اللہ کی توفیق ہے، سبحان اللہ۔ انسان جب یہ سوچتا ہے نا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے پھر توبہ کی توفیق بھی وہی دیتا ہے۔ اس سے بڑا رحیم کریم رب، اللہ سے بڑا رحیم و کریم کون ہو سکتا ہے؟ خود ہی بندے کو سکھا رہا ہے کہ مجھ سے ایسے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا، سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھائے جن کا ذکر سورہ اعراف کے اندر موجود ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، وہاں واقعہ یہ تفصیل سے ہے۔ یہ دعا آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی۔ آدم علیہ السلام اس دعا کے ذریعے اللہ پاک کو پکارنے لگے، پھر اللہ پاک جل شانہ فتاب علیہ، آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی توبہ قبول کرنے کے لیے۔ پھر توبہ قبول کی آدم علیہ السلام کی، اور فرمایا کہ انہ هو التواب الرحیم، اللہ پاک وہی توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ یہ اس آیت کے آخر تک یہ تو کلمات ہمیں معلوم ہو گئے کون سے کلمات تھے، اور دوسرا یہاں پر اس آیت سے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی، جب یہ فرمایا نا انہ هو التواب الرحیم، اس میں جو ہے نا حصر ہے کہ توبہ قبول کرنے والے، گناہوں کو معاف کرنے والے صرف اللہ ہی ہیں، اللہ کے علاوہ اور کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ اصل میں یہ یہود و نصارہ کا ایک نظریہ تھا، اس کا رد کیا گیا ان الفاظ کے اندر۔ مفسرین نے لکھا ہے یہود و نصارہ کا یہ نظریہ تھا کہ ہمارے پادری، ہمارے بڑے جو ہے نا، ہمارے ربی، ان کے جو بڑے ہوتے تھے، وہ ہمارے جو ہے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں، اور وہ کیا کرتے، ان سے مال حاصل کرتے، مال بٹورتے، جانور لیتے، پیسے لے کر کہتے کہ ہم نے تمہارے گناہوں کو مٹا دیا ہے، جاؤ۔ ہر کسی کو چٹ پکڑا دی یا کوئی پروف دے دیا کہ تمہارے پچھلے گناہ سارے معاف ہو گئے۔
اب تمہیں جو مرضی کرتے پھرو، نہ تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت ہے نہ اللہ کی فرما برداری کی ضرورت ہے۔ اور یہی نظریہ تقریباً سیم ہمارے کچھ جاہل مسلمانوں میں بھی آ جاتا ہے، اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑے، ہمارے پیر صاحب یا کوئی ہمارا بڑا جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو شاید معاف کر لے گا۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے اس نظریے کو جو ہے نا رد فرمایا کہ انہ هو التواب الرحیم، اللہ پاک ہی توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کے گناہ کو معاف نہیں کر سکتا، اللہ ہی معاف کریں گے۔ اب پھر آگے وہی ذکر ہے، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا، اللہ پاک جل شانہ فرما رہے کہ ہم نے حکم دیا کہ تم اتر جاؤ سارے کے سارے زمین پر۔ پیچھے بھی اللہ پاک پڑھ کر ہیں قُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اہبطوا کا لفظ اتر جاؤ زمین پر وہاں پر بھی تھا، اہبطوا کا لفظ یہاں پر بھی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ وہاں پر جو زمین پر جو آدم علیہ السلام کو اتارنے کا حکم دیا گیا تھا وہ بطور عتاب کے تھا، کیوں سمجھو کہ بطور سزا کے تھا، آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی، تو اس لغزش کی وجہ سے وہاں پر، کیونکہ وہاں آگے الفاظ بڑے سخت ہیں، تمہارے بعض کے دشمن بھی بنیں گے، لیکن اب یہاں پر جو اتارنے کا حکم ہے نا کہ ٹھیک ہے توبہ قبول کر لی، لیکن اب یہ حکم منسوخ نہیں ہوگا، یعنی تم اب زمین پر اتر کر دوبارہ جنت میں نہیں چلے جاؤ گے واپس، یہیں زمین پر ہی رہو۔ لیکن اب یہ جو اتارنا ہے نا، اتارنے کا حکم ہے اہبطوا منہا جميعا، یہ اتارنے کا حکم ایک خاص مقصد کی تکمیل کے لیے ہے، اور اللہ پاک کی جو خلافت عرضی کہ جو چادر انسان کو اللہ پاک نے انسان کے اوپر ڈالنی تھی زمین کی خلافت کی، وہ اس کی تکمیل، وہ مقصد جو تھا اس کو پورا کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کو زمین کے اوپر اتارا، اور اتار کر جو فرمایا کہ اب تم سارے کے سارے یہیں رہو، میرا منشا اور میرا مقصد اللہ پاک جل شانہ فرما رہے کہ یہی تھا کہ تم یہیں رہو، زمین کی خلافت میں نے تم کو دی ہے۔ فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آگے جو ہے وہ اللہ پاک جل شانہ نے جو فرائض منصبی ہیں انسان کے وہ عنایت فرمائے کہ جب میری طرف سے تمہارے پاس کو ہدایت آئے گی، اور جو شخص پھر اس ہدایت کے اتباع کرے گا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ ہمیشہ انسان پر غم اور خوف اسی وقت آتا ہے کہ جب جو ہے نا اسے وہ ہدایت کی پوری فرما برداری نہیں ہو پاتی، نہ اس پر کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ چلو ہم سے تو غلطیاں ہو جاتی ہیں، انبیاء تو معصوم ہیں، لیکن انبیاء پر بھی بہت سے خوف آئے، بہت سے غم انبیاء کو بھی اٹھانے پڑے، تکلیفیں انبیاء کو بھی اٹھانی پڑی۔ ایک بات ہم ذہن میں رکھ لیں، جب انسان فلاح فی اللہ کے درجے کو پہنچ جاتا ہے نا، اس طرح انبیاء تھے سارے کے سارے، اور اللہ کے نیک بندے اولیاء اکرام بھی وہ فنا فی اللہ کے درجے کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں، جس حالت میں بھی اللہ ان کو رکھے وہ راضی ہوتے ہیں۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے نا، کہ کسی اور اللہ والے کا بھی شاید ہے، ان کے بارے میں تو میں نے کتاب میں پڑھا ہے، تو ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایک جو ہے نا تجارت کا جہاز آ رہا تھا ان کا، تو کسی نے آ کر بتایا کہ حضرت جی وہ آپ کا جہاز جو ہے نا وہ سامان سمیت ڈوب گیا ہے سمندر میں۔ تو انہوں نے اپنا سر نیچے جھکایا اور اوپر اٹھایا، فرمایا الحمدللہ۔ سب حیران ہو گئے کہ جہاز ڈوب گیا، اس پر افسوس کرنا چاہیے، انا للہ پڑھنی چاہیے، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ تو پھر اسی شخص نے آ کر خبر دی، حضرت نہیں، اور جہاز بھی ساتھ آیا تو کسی اور کا ڈوبا، آپ کا صحیح سلامت جو ہے نا وہ آ رہا ہے، پہنچنے والا ہے، بندرگاہ پہ لنگر انداز ہونے والا ہے۔ پھر سر جھکایا، اوپر اٹھایا کہ فرمایا الحمدللہ۔ تو پوچھ لیا کسی نے کہ حضرت یہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو کہ میں نے اپنے دل کی طرف متوجہ ہوا، میں نے دیکھا کہ اس کے ڈوبنے سے یا اس کے تر جانے سے میرے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا، میرے دل میں اللہ موجود تھا۔ تو یہ ہے فنا فی اللہ، کہ نقصان ہو، نفع ہو، کوئی مر جائے، کوئی کچھ ہو جائے، وہ اللہ کی جو ہے نا رضا پر راضی رہتے ہیں۔ وہ ہم تھوڑے سے جو ہے نا افراتفری میں ہو جاتے ہیں، ہم سے صدمہ نہیں برداشت کیا جاتا یا کوئی ایسا ہے، صدمہ ان کو بھی ہوتا ہے طبی اور فطری طور پر، خوف طبی طور فطری طور پر ہوتا ہے، نبیوں کو بھی ہوتا ہے خوف۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے عصا دیا، موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا، اور جب وہ اژدہا بنا تو خود ہی ڈر کے بھاگے، قرآن پاک میں خود ہی ڈر کر بھاگے۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ یا موسیٰ لا تخف، ڈرو نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، رسول میرے پاس آ کر ڈرا نہیں کرتے، ڈرو نہیں، تم تو میرے رسول ہو، اس کو پکڑو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانا، اس کو پکڑا تو پھر عصا بن گیا۔ پھر پتہ چلا کہ اصل اژدہا نہیں ہے، یہ تو وہ لاٹھی ہے جو میری ہے، اللہ نے اس کو معجزہ بنا دیا ہے۔ جب میں اس کو پھینکوں، پریکٹس کروائی اللہ پاک نے کہ فرعون کے سامنے جانا ہے، اس سے پہلے اللہ پاک پریکٹس مشق کروا رہے ہیں
موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو بالکل طبی طور پر خوف جو ہے، طبی طور پر صدمہ تو ہر کسی کو ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آنسو بہائے ہیں اپنے بیٹے کی وفات پر، تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ والا صدمہ نہیں ہے کہ جس سے انسان اللہ کا ناشکرہ ہو جائے، اللہ کی رضا پر راضی نہ رہے۔ جتنے اولیاء کرام، اللہ کے نیک بندے، انبیاء کرام، سارے کے سارے تو اللہ کی رضا پر راضی رہتے تھے، اس لیے جو ہے نا ان کو خوف اور کوئی غم نہیں ہوتا تھا کسی بات کا، کہ جو اللہ چاہیں اس کی رضا پہ ہم راضی۔ یہ مقام رضا و تسلیم کا جو مقام ہے نا، یہ نصیب والوں کو ملتا ہے، جو اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے دل اللہ کی ہر جو ہے ادا پر راضی رہے۔ اے مالک جیسے تو راضی ہے ہم ویسے راضی، جو تجھے پسند ہے وہ ہمیں پسند ہے۔ پھر فرمایا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ کفر کریں گے، ہماری آیاتوں کو جھٹلائیں گے، ہماری آئی ہوئی ہدایت کو نہیں مانیں گے، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ جہنم والے ہوں گے اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار کر یہ ہدایت دی جا رہی ہے، آپ کی اولاد میں سے جو مانیں گے وہ دنیا میں تو کوئی خوف اور غم ہوگا نہیں، آخرت میں بھی کوئی نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا، اور جو نہیں مانیں گے ان کے لیے جہنم ہوگی اور اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ پاک جل شانہ نے زمین پر اتارنے کے بعد جو ماننے والے ہیں ان کا انجام بھی بتلا دیے، جو نہ ماننے والے ہیں ان کا انجام بھی بتلا دیے۔ ہمارا چوتھا رکوع جو ہے وہ سورہ بقرہ کا مکمل ہوا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب